السلام علیکم ناظرین، ایک شاندار صبح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں رضوان علی احمد۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی یہ خصوصی نشریات وار روم۔ ہم تیار ہیں، ہمیں آزمانا نہیں، یہ ہم نے پہلے بتایا تھا، لیکن بھارت باز نہیں آیا، اور اب پاکستان کی مسلح افواج نے، پاکستان ایئر فورس نے پورے بھارت کو بتا دیا ہے کہ ہماری تیاری کیسی تھی۔ اب بھارت میں جتنی ایئر بیسز تھیں ان سب کو نیست و نابود کر دیا گیا ہے۔ بھارت میں جو حالات ہیں وہ اب عالمی میڈیا بتا رہا ہے۔ ہم نے پہلے کہا تھا کہ جب پاکستان بدلہ لے گا، جب پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا، پاکستان اپنے حق کا استعمال کرے گا، تو پھر بھارتی میڈیا کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ ہمیں بتلائے کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں۔ اس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی، اور یہ گونج سنائی دے رہی ہے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور ضمیر اوان صاحب، ایئر مارشل ریٹائرڈ الک صاحب زوم پر ہمارے ساتھ ہیں، جبکہ سابق سفیر ثناء اللہ میاں بھی ہمارے ساتھ زوم لنک کے ذریعے، ویڈیو لنک کے ذریعے موجود ہیں۔ ضمیر صاحب، سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، اور جو پاکستان نے اب بھارت کو جواب دیا ہے، اس کی اشد ضرورت تھی، بہت دیر سے مطالبہ بھی تھا۔ جب بھارت نے فالس فلیگ پہلگام کے بعد سے پاکستان پر پریشر ڈالنا شروع کیا تھا، اور اس کے بعد پاکستان کے بارڈرز کی خلاف ورزی بھی کی تھی، اور اس کے بعد لوگوں کی جانب سے بھی یہ مطالبہ تھا اور یہ ایک خواہش تھی لوگوں کی کہ بھارت کو اسی طرح کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ بہت صبر تحمل کے ساتھ پاکستان کی مسلح افواج نے سمجھایا بھی کہ معاملات اسکلیٹ نہ کریں۔ بھارت کو سمجھ آ جائے گی اب؟ بہت شکریہ آپ کا جی۔ میں اس کا سفارتی پس منظر میں بات کروں گا۔ پہلگام کا سانحہ ایک افسوسناک واقعہ تھا۔ بھارت نے یہ خود فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کی اور پاکستان پہ حملہ کرنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ پاکستان نے اس سانحہ کو مذمت کی اور یہ واضح کیا کہ پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان نے ساتھ ساتھ ہی یہ مطالبہ کیا کہ اس کی ایک غیر جانبدارانہ تحقیق کروائی جائے، جو کہ ہندوستان اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کے موقف کی تائید کی گئی اور ہندوستان کے موقف کو کسی نے نہ مانا۔ یہ ہماری بہت بڑی سفارتی کامیابی تھی۔ اس کے علاوہ یہ ہوا کہ پھر ہندوستان نے پاکستان کی سرزمین پہ حملے کیے، ہمارے شہریوں کو، ہماری عبادت گاہوں کو، معصوم بچوں کو، انفنٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستانی عوام نے بہت ہی زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی عسکری اور سیاسی قیادت کو، جنہوں نے بہت ہی عقل مندی اور سمجھداری کا ثبوت دیا۔ بار بار ہمارے کہنے کے باوجود ان بین الاقوامی اداروں نے یا انٹرنیشنل کمیونٹی نے ہندوستان کو روکنے سے نہ روک سکے۔ بہرحال پاکستان نے اقوام متحدہ کے چارٹر میں آرٹیکل 51 کے تحت جوابی کارروائی کی۔ یہ جوابی کارروائی بہت ہی محتاط طریقے سے کی گئی، اس کو بہت ویل کیلکولیٹڈ تھا، ٹارگیٹڈ تھا، اور سویلین کو کسی جگہ پہ نشانہ نہیں بنایا گیا۔ پاکستان کی صلاحیتیں اس سے کہیں زیادہ ہیں، اور ہم اپنے آپ پہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ پاکستانی عوام کے جذبات کو ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ ہماری صلاحیتیں اس سے کہیں زیادہ ہیں، اور ہم نے ایک علامتی طور پر یہ اسٹرائکس کی ہیں۔ اور اب ظاہری بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کو سمجھ آ جانا چاہیے اور مزید اسکیلیشن سے گریز کرے۔ اور جس جنگی جنون میں بھارت مبتلا ہے، مودی سرکار جس طرح سے پاگل ہو رہی تھی، اس کا علاج ابھی تھوڑا سا کیا ہے۔ ایئر وائس مارشل صاحب، سر بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان ایئر فورس نے ایک مرتبہ پھر ثابت کی ہے اپنی برتری، نہ صرف بھارت پر بلکہ پوری دنیا پر ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے سکلز کیا ہیں، ہماری ایبیلٹیز کیا ہیں، اور ہماری ریچ کیا ہے۔ جی، آپ کو بھی اور پوری قوم کو مبارک۔ اور ابھی ہم جو نیوز آ رہی ہیں، ایون اب تو انڈین چینل اور بالکل نیوٹرل آؤٹ سائڈ چینلز جو ہیں وہ بھی دکھا رہے ہیں، تو یہ تو مجھے تو جی وہ 65 وار کی جو ہسٹری ہے وہ ریپیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہ جس میں جنگ شروع ہوتے ہی پہلے 2 دنوں میں انڈیا واز کمپلیٹلی آؤٹ آف دی ایئر، انڈین ایئر فورس آؤٹ آف دی ایئر تھی۔ اب ہم نے کوشش کی جی اس پورے فالس فلیگ آپریشن کے بعد ہر سطح پہ ریسٹرینٹ کی، اور ڈپلومیٹک ایفرٹس بھی ہو رہی تھیں، لیکن ان کا جنگی جنون جو ہے وہ ان کو اس نہج تک لے آیا کہ جہاں پہ ہمیں رسپانس کرنا ہی تھا۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ایک ذمہ دار نیوکلیئر ریاست ہوتے ہوئے، دنیا کی بہترین افواج رکھتے ہوئے، اور ایک قوم جو جذبہ شہادت سے
جو ہے سرشار ہے، اس سارے اسٹرینتھس کے باوجود ہم نے آپٹ کیا صرف ایک ملٹری ٹارگٹس اور جو ڈائریکٹ وار سپورٹنگ ان کے سینٹرز ہوتے ہیں، جیسے ان کی ایئر فیلڈز ہیں، ان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں، ان کا ملٹری کامپلیکس ہے، ہم نے صرف وہ ٹارگٹس لیے ہیں۔ ہم نے ان کی طرح جو انہوں نے رات کے وقت ہماری سویلین پاپولیشن، ہماری مساجد، ہاسپٹلز، ہم نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں کی، کیونکہ نہ اس کو ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے اور نہ ہماری جو تربیت ہے افواج کی، ہمارے جو وار ایتھکس ہیں وہ اس چیز کو الاؤ کرتے ہیں۔ میں آپ کے چینل کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان کو جو فتح کا جو ہے ایک میں کہوں گا کہ پہلا فیز ہے، کیونکہ ابھی یہ کچھ چلے گی یہ چیز میرے اسیسمنٹ میں، جب تک کہ بھارت اپنی جو اتنی بڑی غلطی ہے اس کو ریئلائز نہیں کرتا اور وہ انٹرنیشنل پاورز جو ہیں وہ ٹائملی انٹروین کر کے ہمیں جو ہے وہ نیگوسیشن ٹیبل کی طرف ہم جائیں۔ تو جب وہ وقت آئے، اب پاکستان پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہے۔ ہمیں بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر کو، جس کو پہلے وہ خود انٹرنیشنل اس پہ لے کے گیا UN میں 1948 میں، پھر وہ راگ الاپتے رہے کہ اب یہ بائی لیٹرل ہے، اور پھر 2019 میں انہوں نے آلریڈی آکوپائڈ کشمیر کو انہوں نے اس اسپیشل ارینجمنٹ کو بھی ختم کر کے اس کو اپنی یونین کا حصہ ہی بنا لیا۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ اس مسئلے کو یونائٹڈ نیشن کے قرارداد کے مطابق ایک نئی قرارداد وہاں پیش ہو اور اپروو ہونی چاہیے، جس کی بائنڈنگ کی ذمہ داری جو ہے، جس کی امپلیمنٹیشن کی ذمہ داری وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل لے، جس طرح انہوں نے ریسنٹ یا ماڈرن ہسٹری پوسٹ ورلڈ وار 2 جو ہے انہوں نے بہت سارے کانفلکٹس میں پرو ایکٹیولی کام کیا ہے، کہ ضرورت ہے کہ مسئلہ کشمیر جو 2 نیوکلیئر رائولز کے درمیان کور ایشو ہے اس کو بھی ریزالو کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جس کا گارنٹر جو ہے وہ ورلڈ بینک ہے اور بھارت اس کو سیبوٹاج کرنا چاہتا ہے، اس کی بھی پراپر ریوائول اور ایشورنس ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی دے، کیونکہ اب ہم رائٹ فلی یہ ڈیمانڈز کر سکتے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری سیاسی قیادت، لیڈرشپ وہ ان لائنز پہ جو ہے سوچ رہی مسئلہ ہوگی اور کام کر رہی بھارت ہوگی۔ نے جس طرح سے جس پاگل پن کا مظاہرہ کیا ہے، اپنے اندر بھی اقلیتوں کو جس طرح سے نشانہ بنایا ہے، اور پھر پاکستان کو نہ صرف پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا بلکہ پاکستان کے ریزروائرز پر حملہ کیا، جو کہ انٹرنیشنل لاز کے بھی اگینسٹ ہے، یہ صرف کشمیر کا مسئلہ ہے یا بھارت کو علاقے کی، خطے کی چودراہٹ چاہیے تھی؟ بھارت کو کوئی زوم تھا کہ وہ بہت بڑا بن گیا ہے اور وہ اس کے پاس وہ سپر پاور ہے اس خطے کی؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا۔ جو اس کی انٹرنیشنل یا ریجنل ڈائنامکس ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کو امریکہ اور امریکن جو دوسرے ان کے جو کرونیز ہوتے ہیں وہ ایکوپ کر رہے تھے چائنا کنٹینمنٹ پالیسی میں، اور بھارت کا یہ خیال تھا کہ جب وہ چائنا کے لیے اپنے ایئر فورس تیار کر رہا ہے، جب وہ نیوی اپنی بڑھا رہا ہے، تو جب اس کے پاس ایک بلینکٹ کلیئرنس ہے تو وہ سب سے پہلے وہ اس کو پاکستان کے خلاف کیوں نہ استعمال کرے، لیکن وہ ان کی خام خیالی تھی اور انہوں نے کر کے دیکھ لیا ہے۔ میرا خیال ہے اس جنگ میں جو لوزر بھارت ہی نہیں ہے صرف، بلکہ اس ریجن میں امریکن انٹرسٹ جس کو بھارت ریپریزنٹ کرتا تھا وہ ڈیمیج ہوا ہے، اور امریکہ کو چاہیے کہ اب وہ اس سچویشن کو سالویج کرنے کے لیے وہ حق کا ساتھ دے، تاکہ اس خطے میں امن ہو۔ اس خطے میں دنیا کی آبادی کا 22-23% حصہ رہتا ہے،
وہ تمام لوگ AVM صاحب اس خطے کا انٹرسٹ تو اس خطے کے عوام، اس خطے کے لوگوں کے لیے ہوگا، اس خطے کے ممالک کے لیے ہوگا. جو اس خطے میں نہیں ہے اس کا انٹرسٹ یہاں پر امن سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ضمیر صاحب سے اسی حوالے سے لیں گے ایک پوائنٹ آف ویو کہ بھارت نے جس پاگل پن کا مظاہرہ کیا بنگلہ دیش کے ساتھ کانفلکٹ، نیپال کے ساتھ کانفلکٹ، بھوٹان کے ساتھ، میانمار کے ساتھ، سری لنکا کے ساتھ، اور اب گزشتہ رات جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی نیوز بریفنگ میں بتایا تھا کہ افغانستان پر بھی میزائل داغے بھارت نے. تو بھارت کیا کرنا چاہتا ہے؟ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے ضمیر صاحب بھارت؟ بھارت کی ایک انتہائی عجیب و غریب سوچ ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے. بھارت نے اپنے تمام ہمسایہ ملکوں کے ساتھ دشمنی لی ہوئی ہے، سب کے ساتھ جاہریانہ رویہ رکھا ہوا ہے، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے نیپال ہو، چاہے بھوٹان ہو، میانمار ہو، پاکستان ہو، چائنا ہو، سری لنکا ہو، مالدیو ہو، افغانستان ہو، سب کے ساتھ اس نے بگاڑ کے رکھی ہوئی ہے. بھارت نے دوستی کس کے ساتھ رکھی ہوئی ہے؟ جو بہت دور دراز کے ممالک ہیں، امریکہ سے، برطانیہ سے، آسٹریلیا سے، جاپان سے. معلوم نہیں کہ بھارت کی کیا سوچ ہے. غالباً اکھنڈ بھارت کا جو خواب ہے، جو بھارت کی توسیع کرنے کی جو عزائم ہے، اسے اس بات پہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ ہمسایہ ملکوں سے بگاڑ کرے، پھر ان ملکوں پہ قبضہ کر لے. تو ایسا شاید ممکن نہیں ہے. تو غالباً مودی کی جو جاہرانہ سوچ ہے اس کا کچھ سدباب ہونا چاہیے. ہم اس وقت اقوام متحدہ سے، خاص کر سلامتی کونسل سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انٹروین کریں اور ان معاملات کو اچھے طریقے سے کریں. اور اب تو یہ مطالبہ بھارت کی طرف سے بھی آ رہا ہے کہ اب جس طرح سے مختلف ممالک کو اپروچ کیا اور انہیں پہلے بھی اور پھر اپنی حرکتوں سے باز بھی نہیں آیا، لیکن اب پاکستان نے جو علاج کیا ہے، اب جس طرح سے پاکستان کی جانب سے ٹارگٹ پر میزائل فائر کیا گیا ہے، جس طرح سے پاکستان کے ایئر فورس، ان کی ایئر فیلڈز کو، ایئر بیسز کو نشانہ بنایا، ان کے سٹوریج کو نشانہ بنایا ہے، جو میزائل بیاس میں ان کا میزائل سٹوریج ہے اس کو نشانہ بنایا ہے. اب ان کی سائٹس ہیک کی گئی ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان کا بجلی کا نظام درہم برہم کر دیا. پاکستان نے بہت کیلکولیٹڈ اور بہت ہی ٹارگیٹڈ اٹیک کیا ہے بھارت پر. یہ ریٹیلیشن ہے پاکستان کی. پاکستان نے جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا ہے. بھارت اس کو جارحیت بتائے گا، لیکن پوری دنیا کے سامنے ہم نے رکھا ہے کہ جارحیت کس نے کی تھی. اور اب پاکستان نے فتح 1 میزائل، جو اب سے کچھ دیر پہلے آپ دیکھ رہے تھے، یہ پاکستان نے جب بھارت پر داغ ہیں تو ہم نے ان معصوم جانوں کا یہ بدلہ لیا ہے. ان کے نام کیا ہے جن کو بھارت نے تو بتایا تھا دہشت گرد ہے، لیکن ان کی عمریں 3 سال، 6 سال، 11 سال تھیں. معصوم خواتین، معصوم بزرگ جن لوگوں کو نشانہ بنایا، مساجد کو نشانہ بنایا گیا، قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اور پاکستان کے آبی ذخائر پر حملہ کرنے کی کوشش کی. تو بھارت کے لیے ابھی یہ بالکل آغاز تھا. ثناء اللہ میاں صاحب، سر السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سر، بہت پریشر جب پاکستان نے 65 کے بعد پاکستان میں ایٹامک پروگرام کا آغاز ہوا، پھر اس کے بعد جب بھارت نے ٹیسٹ کر لیا، پاکستان ٹیسٹ کر رہا تھا، تب بھی پاکستان کے اوپر پریشر تھا. پھر 2019 میں جب بھارت نے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی جو ہماری سرحد ہے اس کی خلاف ورزی کی، اس وقت بھی پریشر تھا کہ ریٹیلیٹ نہ کریں. اب بھی پریشر تھا. جب بات آتی ہے پاکستان کی سالمیت کی تو تمام تر پریشرز ہٹ جاتے ہیں. پاکستان اپنی سالمیت پر کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوا. یہ دنیا کو واضح ہو گیا ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اب یہ واضح ہو جانا چاہیے، اگر ابھی تک کسی کوارٹرز میں نہیں ہوا کہ پاکستان is fully competent, fully committed to safeguard its territorial integrity, ideology and its own foreign policy objectives which are very peaceful. اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہم نے جو ریئیکٹ کیا اور جس طرح دوسرے لوگوں نے کہا کہ وہ سارا within the realm of law ہے، انٹرنیشنل لا ہے، اور ہمارے within right as enshrined in UN charter ہے. اب جتنے بھی اس کے دوست ہیں امریکہ کے، انڈیا کے، جس میں امریکہ سرفہرست ہیں، اور ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان کی ایک بین الاقوامی گلوبل رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے کہ کسی خطے میں یہ بے جا قسم کی ظلم یا وائلیشن آف سوورینٹی نہ ہو. اب اس ہمارے دونوں کے درمیان جو بات چیت، جو لڑائی شروع ہوئی ہے، اس میں ایٹ فالٹ سب کو پتہ ہے، کلیئر ہے لائک ڈے کہ یہ انڈیا نے سٹارٹ کی ہے. انڈیا کے پاس کوئی جواز نہیں تھا، اور ڈائلاگ دونوں ملکوں کے درمیان
بات چیت کے ذریعے سے اگر کوئی ڈاؤٹ تھا تو اس کو سالو کیا جا سکتا تھا اور کیا جانا چاہیے تھا. آپ نے اشارہ کیا لیکن ایسا نہیں ہوا. آپ نے اشارہ کیا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا. میں آپ کی تائید کرتا ہوں کہ انڈیا ہیجمونک ڈیزائن رکھتا ہے. اس ہیجمونک ڈیزائنس میں شاید وہ اکھنڈ بھارت جس طرح کا کنسیپٹ ہے کتابوں میں، وہ نہیں چاہتا کہ دوبارہ ریورسل ہو جائے اور یہ سارے چھوٹے چھوٹے جو ملک اس کے ساتھ ہیں وہ اس کا حصہ بن جائے. لیکن وہ ان کو ثانوی حیثیت میں دیکھنا چاہتا ہے، کمزور دیکھنا چاہتا ہے، اور باتیں وہ کچھ دوسری کرتا ہے. تو یہ کہاں تک چھپ سکتا ہے؟ یہ چھوٹے ملک ضرور ہیں لیکن عزت دار ملک ہیں. ان کے اپنے مشن ہیں، ان کے اپنے عوام ہیں، ان کی خواہشات ہیں، اور وہ ممبر ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے، رسپانسبل ہیں. ان کے بھی افواج ہیں اور وہ پراپرلی اکوپڈ ہیں، ٹیکنیکلی بھی اکوپڈ ہیں، جذباتی طور پر بھی اکوپڈ ہیں، اور وہ پوری طرح تیار ہیں اپنے اپنے فرنٹیئر کو سیف گارڈ کرنے کے لیے. اور یہ میسج اب پوری طرح واضح ہو جانا چاہیے. مودی کی حکومت ہو یا اس کے بعد کے آنے والی حکومتیں، ان کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ امن، پیس اور جو بھی خواہشات کسی ملک کی ہیں وہ پراسپر کریں گی جب وہ ودن رول آف لا ہوں گی، جب وہ انٹرنیشنل لا کو کی رسپیکٹ کریں گی. ادروائز ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. اور پاکستان، مجھے خوشی ہے کہ یہ پاکستان نے ریئیکٹ کیا. یہ ریئیکشن ریسٹینڈ ہے، رسپانسبل ہے، ٹارگیٹڈ ہے، پریسائز ہے. آج ہماری نیشنل کمانڈ اتھارٹی مل رہی ہے، اب وہ کیا ڈیسیجن لیتی ہے ہم اس کے منتظر ہیں. بالکل. ضمیر صاحب، کیا جو پاکستان نے جس طرح سے بھارت نے کوشش کی تھی، یہ کوشش کرتا ہے کہ پہلے فالس فلیگ کرتا ہے، پھر جارحیت کا مظاہرہ کرتا ہے، بلا اشتعال انگیز حرکات کرتا ہے بارڈر پر، ایل او سی پر، وہاں پر شہری آبادی کو نشانہ بناتا ہے، پھر خود مظلوم بننے کی کوشش کرتا ہے. اس دفعہ پاکستان نے بھارت کو مظلومیت کارڈ نہیں کھیلنے دی. ماضی میں بھی بھارت ایسی حرکتیں کرتا رہا ہے اور ہم نے ماضی میں بھی منہ توڑ جواب دیا ہے. اس دفعہ غالباً ہمارا ایسا جواب ہے کہ جو بین الاقوامی طور پر مانا گیا ہے. ہم نے کسی چیز کی خلاف ورزی نہیں کی ہے. ہم نے سلامتی کونسل اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کی مطابق ہم نے یہ رد عمل کا اظہار کیا ہے. یہ ایک بنیادی طور پہ ایک علامتی میسج تھا بھارت کے لیے کہ اگر وہ اپنی جارحیت کو نہیں روکے گا تو پاکستان کی صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم کہتے نہیں ہیں اور نہ کہیں گے، ہم کر کے دکھائیں گے جب وقت آئے گا. تو ہماری یہی خواہش ہے کہ بھارت سمجھ جائے اور امن کی طرف آئے اور آئندہ بھی پاکستان کے ساتھ جارحانہ رویہ رکھنا ختم کر دے. ڈھیٹ ہیں، ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے باتوں سے مکر جاتے ہیں، سفید جھنڈے لہرا کر پھر ڈرون بھیج کر کوشش کرتے ہیں کہ اسکیلیشن دوبارہ وہیں پر آ جائے. اے وی ایم صاحب، سر، جو اسٹریٹجی رہی ہماری تمام فرنٹس پر، چاہے وہ اسٹریٹجیکلی ملٹری کا فرنٹ ہو، ہمارا ایئر فورس کا ہو، انفارمیشن کا ہو، یا پھر ہمارا ڈپلومیسی کا ہو، قوم نے شانہ بشانہ ساتھ دیا ہے مسلح افواج کا، ہر فیصلے میں تائید کی ہے. پھر مسلح افواج، ہماری قیادت اور پاکستان کے میڈیا کی اگر بات کی جائے تو انتہائی ذمہ داری کے ساتھ ان تمام دنوں میں تمام ہمارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں سب نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اور کامیابی کے لیے پھر دنیا کو بتا دیا کہ اتحاد کتنا ضروری ہے. جی بالکل. بھارت نے جو بیسک ازمپشنز کی تھی یہ آپریشن لانچ کرنے سے پہلے، اس میں ایک ازمپشن تو یہ تھی کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ انٹرنیشنلی انوائرمنٹ ان کے لیے فیوریبل ہوں گی. وہ چیز غلط ثابت ہوئی. انہوں نے یہ ازمپشن کی تھی کہ پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں پولیٹیکل، اس میں ہم بڑے پولیٹیکلی پولرائز یا ایک فیز سے گزر رہے ہیں. لیکن بھارت کے اس قدم نے ہماری قوم کو اکٹھا کر دیا. آج کوئی اپنی زبان، علاقے، سیاسی وابستگی کا نام نہیں لے رہا
آج بات ہو رہی ہے تو پاکستان کی بات ہو رہی ہے، آج بات ہو رہی ہے تو پاکستان کے قومی وقار کی بات ہو رہی ہے. اس میں ہر فرد پورے ملک میں جو ہے وہ پوری قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گیا ہے. اور اسی لیے جو انہوں نے بنیان المرصوص نام رکھا، وہ نام ہی اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ ہماری قوم کہاں کھڑی ہے. اس کے بعد ملٹری کی طرف آپ آئیے تو ہمارے پاس کیپیبلٹی تو تھی، اور ہم نے اپنی کیپیبلٹی کے بارے میں بارہا ان کو یہ ریمائنڈ کیا کہ ایک دفعہ ہم شروع ہوں گے تو پھر ان کے لیے جو ہے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اور 2 نیوکلیئر عام ملکوں میں اس طرح کا جنگی جنون اور ایسکلیٹری لیڈر پہ اتنی تیزی سے جس طرح وہ چھلانگے مار رہے تھے، یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہوگا. ابھی بھی آپ دیکھیں ہمارے پاس ہماری جو ٹارگیٹنگ فلسفی ہے اس میں ہمارے پاس ملٹیپل چوائسز ہیں. ہمارے پاس ان چوائسز کو پورا کرنے کے لیے الحمدللہ ہمارے پاس ویر ودال ہے، ہمارے پاس اس کے لیے اکوپمنٹ ہے، کیپیبلٹی ہے. لیکن ہم نے اس میں سے صرف ایک حصے کا انتخاب کیا جو AVM صاحب ہم اس بات کو کنٹینیو کریں گے. بریکنگ نیوز کی طرف ہمیں بڑھنا ہے، واپس آئیں گے تو ہم اپنی گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. پاک فوج کا بھارت کو منہ توڑ جواب. دشمن کی متعدد پوسٹیں مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہیں. لائن اپ کنٹرول پر رابطہ والی پوسٹ، ڈرنا پوسٹ، خواجہ بھی کمپلیکس اور رنگ پوائنٹر بالمقابل سنک میں مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے ہیں. افواج پاکستان کی توپوں نے بھارتی توپوں کو خاموش کرا دیا ہے. بھارتی پوسٹوں کی تباہی کے مناظر ویڈیو میں دیکھے جا سکتے ہیں. یہ مناظر آپ اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. بھارتی پوسٹوں کی تباہی کے یہ مناظر ہیں جو اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. پاک فوج کا بھارت کو منہ توڑ جواب. دشمن کی متعدد پوسٹیں مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہیں. چند ہی گھنٹوں میں پاکستان نے بھارت کا پورا نظام درہم برہم کر دیا. یہ مناظر آپ اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. لائن اپ کنٹرول پر رابطہ والی پوسٹ، ڈرنا پوسٹ، خواجہ بھی کمپلیکس اور رنگ پوائنٹر بالمقابل سنگ بھی مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے ہیں. افواج پاکستان کی توپوں نے بھارتی توپوں کو خاموش کرا دیا ہے. بھارت بھر میں اس وقت صف ماتم ہے. بھارت میں اندھیرے چھا چکے ہیں. پاکستان نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے اور دشمن کی متعدد پوسٹیں مکمل تباہ کر دی گئی ہیں جس کے ثبوت آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو پر اپنی ٹی وی سکرینز پر یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. چند ہی گھنٹوں میں پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا. پورا کا پورا نظام درہم برہم کر دیا. منہ توڑ جواب دیا گیا پاک فوج کی جانب سے. دشمن کی متعدد پوسٹیں مکمل طور پر تباہ کر دی گئی ہیں. بھارتی پوسٹوں کی تباہی کے مناظر آپ اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے وہ ثبوت جس میں دکھایا جا سکتا ہے، واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے بھارت کا غرور چند ہی گھنٹوں میں تہس نہس کر دیا ہے. پورا کا پورا نظام درہم بھرہم کر دیا ہے. بھارت بھر میں تباہی کے مناظر ہیں. ہمارے ڈرونز اس وقت دلی تک پہنچ چکے ہیں اور بھارت کا اہم ترین قیمتی ترین جو سسٹم ہے وہ ناکارہ بنا دیا گیا ہے. پاک فوج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا ہے. یہ مناظر آپ اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے وہ ثبوت. آپ کو بتائیں کہ لائن اپ کنٹرول پر رابطہ والی پوسٹ، ڈرنا پوسٹ، خواجہ بھی کمپلیکس اور رنگ پوائنٹر بالمقابل سنگ بھی مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے ہیں. افواج پاکستان کی توپوں نے بھارتی توپوں کو خاموش کرا دیا ہے. بھارتی بزدل فوج کی توپوں کو پاکستانی افواج نے، ہمارے بہادر جوانوں نے خاموش کرا دیا ہے. چند ہی گھنٹوں میں بھارت کا پورا نظام درہم برہم ہو گیا ہے. اہم ترین سسٹم، قیمتی ترین سسٹم بھارت کا S-400 سسٹم مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے. بی جے پی کی آفیشیل ویب سائٹ ہیک کر دی گئی ہے. 2500 سے زائد سرویلنس کیمرے ہیک کر دیے گئے ہیں. انڈین ملٹری سیٹلائٹ جام کر دیا گیا ہے. اور اب یہ مناظر، یہ ثبوت جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اپنی ٹی وی سکرینز پر، یہ وہ مناظر ہیں کہ لائن اف کنٹرول پر رابطہ والی پوسٹ، ڈرنا پوسٹ، خواجہ بھی کمپلیکس اور پورے کے پورے سسٹم کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے. ڈاکٹر عاصم رضوان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے دیکھتے ہیں چند ہی گھنٹوں میں پاکستان نے بھارت کا پورا نظام درہم برہم کر دیا ہے، بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا ہے؟ جی بالکل. آپریشن بنیان المرصوص جس کا مطلب ہے آہنی دیوار، پاکستان کی مسلح افواج نے یہ ثابت کر دیا کہ قوم کی تائید اور حمایت جب فوج کے ساتھ ہو تو اس کا مورال کیا ہوتا ہے. اور ایک ایسی فوج جو کہ اپنی عوام کی پروٹیکشن کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے
ایک نظریے کی بنیاد پر لڑتی ہے اور جب وہ نعرہ تکبیر لگا کر میدان جنگ میں اترتی ہے تو دشمن کی صفوں کو کس طرح پلٹتی ہے. اب دیکھیے پاکستان نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا. پاکستان نے بہت تحمل سے ہندوستان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جنگ جو ہے یہ تباہی اور بربادی لے کر آتی ہے, اس میں کسی کی فلاح نہیں ہے. لیکن انہوں نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ نہیں, وہ کسی کی نہیں سنیں گے. ان کو پتہ نہیں اپنی طاقت کا کیا گھمنڈ اور کیا غرور تھا. اس کا انجام انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان نے جب بھی جوابی کارروائی کی ہے وہ کتنی طاقتور ہوئی ہے. اور اب جب پاکستان نے آپریشن بیان المرصوص شروع کیا تو اس میں اب دیکھیے ان کی ایئر فیلڈ, سرسا ایئر فیلڈ ان کی تباہ ہوئی, بٹنڈا ایئر فیلڈ ان کی تباہ ہوئی, پٹھان کوٹ ان کا جو ہے وہ جل گیا, براموس میزائلوں کے 2 ذخیرے جو ہیں وہ ان کے جل گئے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ لائن آف کنٹرول جہاں پر کنونشنل وارفیئر, انفیکٹ دیکھیے بھارت جو ہے اس کو یہ بڑا مان تھا کہ اس کے پاس کیونکہ افرادی قوت زیادہ ہے تو اس کو پتہ نہیں اس کی انفینٹری جو ہے وہ کتنی طاقتور ہے. اور لائن آف کنٹرول کے اوپر ان کی جو انفینٹری پوسٹیں ہیں ان کو پاکستان کی اٹرلی نے اور پاکستان آرمی کی جو انفینٹری ریجمنٹس ہیں انہوں نے جو ان کا حال کیا. ابھی ہم ہمارے ناظرین اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ جو 4 پوسٹیں ان کی تباہ ہوئی ہیں. اس میں آپ بتائیے کہ ہندوستان جو ہے وہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ ہوا, اس سے پہلے ہم نے دیکھا ان کے بٹالین ہیڈ کوارٹر تباہ ہوئے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب انہوں نے اس کے اوپر امرتسر کے اوپر جو ہے وہ میزائل مارے, اور دنیا کا یہ واحد ملک ہے جو اپنی ہی عوام کے اوپر ایسکیلیشن کرتا ہے اور اپنی ہی عوام کے اوپر بیلسٹک میزائل مارتا ہے. پھر انہوں نے کل رات کو پھر دوبارہ یہی حرکت کی اور پھر انہوں نے اس کے ساتھ افغانستان کو بھی ساتھ مرج کرنے کی کوشش کی, افغانستان کے اوپر بھی فائر کیا. تو پاکستان کا ریئیکشن جو ہے وہ یقیناً آنا تھا. پاکستان بڑی دیر سے کہہ رہا تھا کہ ہمارا جواب آئے گا, اور ناظرین پاکستان کا یہ کہنا بھی تھا کہ ہمارا جواب بڑا طاقتور ہوگا اور اس کے لیے بھارتی میڈیا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. دنیا اس کی گونج سنے گی اور دنیا نے اس کی گونج سنی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ نے بھارتی میڈیا کی بات کی. کل تک ہم دیکھ رہے تھے بھارتی میڈیا چیخ چیخ کر جھوٹ کی فیکٹری بنا ہوا تھا, پروپیگنڈے کر رہا تھا, اپنی بالی ووڈ کی فلموں اور افسانوی کہانیوں سے لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا. لیکن جب بات ریالٹی کی آئی, گراؤنڈ پر لڑنے کی آئی, تو اب بھارت میں صفے ماتم ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آج پھر نکل گیا ہوگا بھارتی فلمی اور افسانوی دنیا سے؟ دیکھیے بھارت جو ہے دنیا کے ٹاپ کے سافٹ ویئر ایکسپورٹرز میں شامل تھا. پورے ہندوستان کا دفاعی آئی ٹی نظام جو ہے وہ تو پاکستان نے ہیک کر لیا. ہندوستان جو ہے وہ تو اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے کل رات سے. ابھی بھی دیکھیے ڈپلومیسی میں دیکھیے بھارت کو کی جو پاکستان نے چترول کی جو درگت بنائی وہ دنیا نے دیکھی. اچھا اگر آپ ملٹری میں دیکھیے تو بھارت کو دکھائے نا ہمیں اگر اس نے پاکستان کو کہیں پہ ڈیمیج کیا ہے, ہمارے کو ایسے ڈیمیج کیا, ہمیں دکھائے, دنیا کو دکھائے کہ یہ ہم نے ڈیمیج کیا ہے. آپ دیکھیے کل ڈی جی نے ان کا ایک پروپیگیشن جو ہے اس کے ان ریفیوٹیبل ایویڈنس جو ہے وہ اسکرین کے اوپر دکھایا بھی. ویٹ اسٹاک گندم کے سٹے ہیں, ان کے اوپر ایک وارنٹ بڑا ہوا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان نے یہ وارنٹ جو ہے یہ میزل جو ہے بیلسٹک میزل یہ فائر کیا تھا کل شام کو جب پریس میں ڈی جی نے دکھایا شام کو. تو اب دیکھیے کہ اس میں جو نیچے گندم کے سٹے تھے ان میں تو کسی ایک سٹے کو بھی آگ نہیں تھی لگی, کوئی ایک سٹا بھی آگ نہیں بنا ہوا تھا. تو اس طرح کے ڈراموں سے جنگیں نہیں لڑی جاتی ہیں. اگر اس طرح جنگیں لڑنی تو بھارت 1000 سال تک جنگ نہیں لڑ سکتا. بالکل بھارت کا یہ کلیم تھا کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے. دیکھیے ڈیموکریسی ایسی ہوتی ہے کہ اپنی ہی عوام کے اوپر بیلسٹک میزائل مار دے. بھارت کا کلیم یہ تھا کہ اس کے پاس دنیا کی دوسری طاقتور ترین فوج ہے, اور اس طاقتور ترین فوج کا جو پاکستان آرمی نے اور پاکستان ایئر فورس نے جو پچھلے 10-12 دنوں میں جو اس کا حال کیا ہے, کیا طاقتور افواج جو ہیں وہ اس قابل ہوتی ہیں؟ مجھے بتائیے کس جگہ پر ان کو ایسکلیشن لیٹر کے پر ایڈوانٹیج حاصل ہے. بالکل پاکستان نے لائن آف کنٹرول, پاکستان چاہے تو لائن آف کنٹرول کی جغرافیکل لوکیشن ہی تبدیل کر سکتا ہے. دیکھیے وہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور ہم نے اس ساری صورتحال کے اندر ہی پہلگام حملے کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان بارہا کہتا رہا, دنیا کہتی رہی کہ بھائی اگر پاکستان پر آپ الزام لگائیں تو کہاں ثبوت ہیں, ثبوت سامنے رکھے جائیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ڈپلومیٹکلی ہم نے کیا اچیو کیا ڈاکٹر صاحب؟ آپ کو لگتا ہے کہ ڈپلومیٹک جو نام سے ان کی ہم نے پاسداری کی پوری اس وقت جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اس وقت پاکستان نے جس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اس کی موترف ہے, اب بھارت نے کیا اچیو کیا اس ساری صورتحال سے؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے لڑائی کی 3 بنیادی ڈومینز جو ہیں, ڈپلومیسی, ملٹری ایکشن اور انفارمیشن, تینوں ڈومینز میں پاکستان نے انڈیا کو جو ہے وہ آؤٹ ریچ کر دی ہے. دیکھیے اگر ہم ڈپلومیسی کی بات کریں تو امریکن پریزیڈنٹ کی اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہے, امریکن وائس پریزیڈنٹ کی اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہے, ٹی وی بروس کی اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہے. پھر آپ برٹن کو دیکھیے, پاکستان جو ہے پاکستان کے ساتھ جب ان کا انٹریکشن ہوا تو برطانوی وزیر خارجہ جو ہے ان کو پاکستان نے آگاہ کیا اور برطانوی اخبارات جو ہیں جس سے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیے رشیا جو ہے وہ بیچ میں نہیں آیا.
फिर अब देखिए कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, फिर अब गल्फ ब्रदरली कंट्रीज को देखिए वो पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है, फिर अब तुर्किया को देखिए जिनका नेवल शिप जो है वो सॉलिडेरिटी के लिए पाकिस्तान आया और वो वॉरशिप है। अच्छा, फिर आप देखिए कि इवन कि हिंदुस्तान के जो हमसाया ममालिक हैं, हिंदुस्तान के जो सराउंडिंग्स में ममालिक हैं जिनके ऊपर हिंदुस्तान ने बर्बरियत से अपनी सुधराहट कायम करने की कोशिश की हुई थी, वो तमाम ममालिक आज पाकिस्तान के शुक्रगुजार होंगे जिसने हिंदुस्तान के मुंह के ऊपर थप्पड़ मार कर जो है चेहरा लाल कर दिया है मोदी का। आप बताइए बांग्लादेश जो है उसका स्टैंड पॉइंट क्या है? श्रीलंका को देखिए, आप भूटान को देख लीजिए, आप मालदीव को देख लीजिए, आप पाकिस्तान के साथ तो वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में है। अच्छा, आप चाइना के साथ देख लीजिए, मतलब कहाँ पर डिप्लोमेटिकली जो है इस वक्त वो इंडिया जो है वो स्टैंड कर रहा है। फिर जिनसे उन्होंने 8 अरब यूरो के 36 राफेल खरीदे थे, वो तो खुद ये कह रहे हैं कि ये जो है इसमें डिस्ट्रॉय हुए हैं। फिर आप ये देखिए कि अगर हम अस्करी डोमेन की बात करें तो लाइन ऑफ कंट्रोल की जो जंग है ये बेसिकली इन्फेंट्री की और अटरली की जंग है। तो हिंदुस्तान तो कहता था कि उसको इन्फेंट्री में एडवांटेज हासिल है। 6 महार के साथ क्या हुआ, कल नानका कर्नाटक पर क्या हुआ। फिर आप ये देखिए कि जो उनकी 30 पोस्टें जो है 30 प्लस 30 पोस्टें जो है वो पाकिस्तान आर्मी जो है वो डिस्ट्रॉय कर चुकी है। फिर आप देखिए उनकी और डॉक्टर साहब, मैं खुद इंडियन डिफेंस एनालिस्ट जो हैं वो इंडिया के अंदर बैठकर तंबी कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसको बढ़तरी हासिल है इंडियन एयरफोर्स पर, और इंडियन फोर्स इस पोजीशन में नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ इवन ग्राउंड पर भी मुकाबला कर सके। सोनिया बिल्कुल ठीक कह रही है कि पाकिस्तान को बढ़तरी हासिल और पाकिस्तान ने इसको साबित करके दिखाया है, किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और जैसे DGISPR ने कहा था कि जब पाकिस्तान जवाब देगा तो फिर इंडियन मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर आसिम रिजवान, कंट्रोलर न्यूज़ PTV, हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का आगाज़ पाकिस्तान ने किया और किस शानदार अंदाज से किया, पूरी दुनिया ने यह देख लिया। नाज़रीन, हमारी ट्रांसमिशन भी इसके पैरेलल जारी है, इस वक्त आपको वहां पर लिए चलते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की भरपूर कार्रवाइयों के बाद अब मुसल्लह अफवाज के तोपखाने ने भी भारतीय तोपखाने को खामोश करवा दिया है। और अब हम बात करेंगे ज़मीर अवान साहब से, और इसी हवाले से ज़मीर अवान साहब, जिस तरह से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ फ्रंट्स रहे इस तमाम तर सूरत हाल में आलमी बरादरी को आगाह रखना, सूरत हाल से पाकिस्तान के हवाले से भारत ने इल्ज़ाम तराशी की, उस पर पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को आगाह किया, भारत ने कुछ सबूत फराहम नहीं किया। फिर उसके बाद जिस तरह से भारत ने जारियत पे जारियत करने की कोशिश की, पाकिस्तान अपने डिफेंस में कार्रवाइयाँ करता रहा और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बता भी दिया था कि हम करेंगे और ये हम हक महफूज रखते हैं। अब पाकिस्तान ने किया है, भारत किसी और के हाथों में खेलते हुए गलती पे गलती कर रहा है, गोदी मीडिया ये करवा रहा है, हिंदुत्व प्रचार RSS की जानिब से ये अंडर प्रेशर होकर कर रहा है मोदी ये तमाम तर फैसले, जिसका खुमियाजा भारतीय अवाम को भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार कौम है। हमारा जो भी रद्द अमल था वो वेरी वेल कैलकुलेटेड था, टारगेटेड था और सिविलियन और कोलैटरल डैमेज को हमने महफूज किया है। जबकि भारत ने जंगी जराइम का मुर्तकब हुआ है, उसने बच्चों को, मजहबी इबादतगाहों को, डैम्स को निशाना बनाया है। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुवाजना नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में डिप्लोमेटिकली हमारा सुपीरियर हैंड है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की सलाहियतें तो बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान और भी बहुत कुछ कर सकता है तमाम महाज़ों पे, चाहे वो कश्मीर बॉर्डर लाइन हो या उनके एयरफील्ड्स हों या जहाँ भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमने फिर भी अपने आप को कंट्रोल में रखा हुआ है और महदूद पैमाने पे एक मैसेज दिया है। सिर्फ इसलिए ये मैसेज दिया है कि हिंदुस्तान अब भी समझ जाए और ये जंगबंदी कर दे। बिल्कुल सही। AVM साहब, सर अवाम पाकिस्तानी जहाँ भी बसते हैं पूरी दुनिया में, सबके जज्बात की तर्जुमानी की है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने। जो बदला लेना था मासूम जानों का, पाकिस्तान की मसाजिद का, उसका भरपूर बदला लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरी दुनिया को बता दिया है जिस तरह से DGISPR ने कहा। और फिर जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स रहे भारत की तमाम तर मूव्स के, कल एक डिटेल्ड न्यूज़ ब्रीफिंग में उस हवाले से भी पूरी दुनिया को, इंटरनेशनल मीडिया को भी आगाह किया गया।
تو فٹ سٹیپس سارے کے سارے فالو کرتے ہوئے، ڈاٹ کنیکٹ کرتے ہوئے بھارت کی چوریاں بھی پکڑائیں، دکھائیں پوری دنیا کو، ان کی ہٹ درمی بھی دکھائی، اور پاکستان نے جو ریسٹرین کا مظاہرہ کیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ چیلنج کیا گزشتہ رات بھارت نے، تو پھر پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، یا ابھی بھی پاکستان بہت محتاط کارروائی کرتے ہوئے پاکستان نے بھارت کو یہ نقصان پہنچایا ہے؟ دیکھیے جی، ہمارے اوپر ایک فل سپیکٹرم وار مسلط کر دی گئی تھی اور اس کا جواب ایسے ہی ہونا چاہیے تھا جیسے ہوا ہے۔ ظاہر ہے ریئل ٹائم میں ہم بہت ساری چیزوں کو میڈیا پہ ڈسکس نہیں کر سکتے، اس لیے عوام کو یا جو آپ جب ہم چینل پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو جو ناظرین ہوتے ہیں ان کو جس وقت وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو کچھ تشنگی رہتی ہے کہ ان کے ڈرون آئے تو ہم نے کیا کیا، انہوں نے یہ کر لیا تو ہم کیا کر رہے ہیں۔ لیکن بیک اینڈ پہ ہمارے تمام ادارے جو کہ بڑے پروفیشنل، ویل ٹرینڈ اور ویل ریگولیٹڈ ہیں، ہم ایک ذمہ دار قوم کے ذمہ دار افراد ہیں سب، وہ اب کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوں، کسی بھی اسائنمنٹ پہ ہوں، تو ایک انٹیگریٹڈ رسپانس چاہیے تھا جو الحمدللہ ہم نے دیا اس سے۔ اور یہ کائنیٹک رسپانس سے پہلے ہم نے جو ڈپلومیٹک فرنٹ ہے، میڈیا ہے، انفارمیشن ہے، اس کے اندر ہم نے اپنی کوششیں اس وقت بھی جاری رکھی اور اب بھی ان پیرل وہ ہماری کوششیں ان پلیس ہیں، چونکہ یہ جنگ بھارت نے شروع کی ہے۔ اب اس کا جو اونس ہے وہ ان پر ہے، ان کی قیادت پہ ہے کہ وہ اس کو کہاں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری تو دیکھیے جی ابھی نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے، ہمارے پاس تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس بہت ساری آپشنز ہیں، تو میں تو ابھی بھی یہی کہوں گا کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ہمیں جو اویلیبل آپشنز ہیں۔ بہت سیریس کنسرن ہے اور اس کا پورا ایک ہسٹری بھی رہی ہے اس کی، بہت سارے فیصلے عالمی برادری جن میں پاکستان ثبوت پیش کرتا رہا ہے، لیکن یا تو بھارت کے حوالے سے آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں یا پھر دوہرا معیار اپنا لیا جاتا ہے۔ اب اس ہسٹری کو دیکھتے ہوئے ہم عالمی برادری سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ پھر بھارت پر دباؤ ڈالے گی کہ بھارت جاریت نہ کرے، اور پاکستان نے جو اس کو سبق سکھایا ہے وہ سے سبق سیکھے اور خطے کے امن کو، خاص طور پر جب ایٹامک پاورز ہوتے ہوئے، تو خطے کے امن کو داؤ پر نہ لگائے نا۔ جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی اے وی ایم صاحب آپ سے سر۔ جی دیکھیں جی، ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہم یہ نہیں کہہ رہے وہ بھارت پہ دباؤ ڈالیں، ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ سچ کا ساتھ دیں، وہ نیوٹرل ہوتے ہوئے سچ کا ساتھ دیں عالمی امن کی خاطر، کیونکہ ہم کوئی کسی سے فیور نہیں مانگ رہے، ہم صرف چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق۔ ابھی پچھلے 10 دنوں میں بھارت نے 8 بین الاقوامی قوانین کی صریحاً جو ہے وائلیشن کی ہے، جس میں واٹر ریزروائرز کو اٹیک کرنا، مساجد پہ اٹیک کرنا، نہتے سیولینز پہ اٹیک کرنا، ٹریٹیز میں سے یونیلیٹرلی وڈرا کر لینا، ایکولوجیکل جو ہے جو سیفٹی ہے۔ جی اے وی ایم صاحب ساتھ رہیے گا، ناظرین آپ کو آگاہ کریں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ بھارتی حملے اور پاکستان کی جوابی کارروائی کے تناظر میں جنوبی ایشیا کی صورتحال پر گفتگو ہوئی ہے، آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کا صورتحال پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق ہوا ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا جنوبی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ ٹیلی فونک رابطے میں دونوں رہنماؤں نے موجودہ صورتحال پر قریبی رابطہ رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو میں جنوبی ایشیا کی تازہ ترین صورتحال پر گفتگو ہوئی ہے اور ڈیولپنگ سچویشن پر، اس صورتحال پر قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور پاکستان کی جانب سے بھارت کے خلاف جو جوابی کارروائی کی گئی ہے اس پر گفتگو ہوئی ہے۔ تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے جنوبی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے ڈیولپنگ سچویشن پر قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے صورتحال پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا ہے۔ آپریشن بنیان مرسوس پاکستان نے اس کا آغاز کیا اور اس کے بعد امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے اور خطے کی صورتحال پر گفتگو کی ہے۔ ضمیر صاحب، ہم بریک کی طرف ہم نے بڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے جو سوال میں نے اے وی ایم صاحب سے کیا کہ دنیا دوہرے معیار کا مظاہرہ کرتی رہی ہے اور ہمیشہ سے کرتی رہی ہے، اور چاہے پاکستان کے اندر بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے ثبوت پاکستان نے عالمی برادری کے سامنے رکھے، کلبھوشن یادو ہمارے پاس ہے، دیگر ممالک میں بھی بھارت ریاستی دہشت گردی میں ملوث رہا، دوہرا معیار چھوڑے گی دنیا؟ ماضی میں ایسا ہی رہا کہ بین الاقوامی برادری جو ہے وہ ہندوستان کی طرف ان کا جھکاؤ تھا۔ صرف اس وجہ سے ایک تو یہ تھا کہ ہندوستان ایک بڑی مارکیٹ ہے، 1.4 بلین پاپولیشن، بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ امریکہ اور جو چاہتا تھا کہ ہندوستان کی مدد سے چائنا کو کنٹین کیا جائے، کاؤنٹر یعنی کیا جائے۔ اخلاقیات، مورالز، ویلیوز سب جو ہے وہ خام خیالی، مارکیٹ سب سے بڑی چیز۔ لیکن ریسنٹلی ابھی جو ہے بین الاقوامی سیاست میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں، خطے میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، خاص کر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے کے بعد ایک نئی سوچ آئی ہے بین الاقوامی طور پر، اور میرے حال میں اب جو ہے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی زیادہ پذیرائی ہوئی ہے۔ خاص کر یہ پہلگام کے پہلو پہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان کے موقف کو مانا ہے، انڈورس کیا ہے، انڈیا کے موقف کو نہیں مانا۔ انڈیا نے بڑی کوشش کی کہ فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے پاکستان کو بدنام کیا جائے، پاکستان پہ حملہ کیا جائے، لیکن بین الاقوامی کمیونٹی نے اسے رد کیا ہے، اور پاکستان کا جو نیریٹو تھا کہ ایک اس کا منصفانہ غیر جانبدارانہ تحقیق کروایا جائے، اس کو انڈورس کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بہت تیزی سے جو خطے میں دنیا میں حالات بدل رہے ہیں، یوکرین وار ہو گئی، اسرائیل غزہ کی وار ہو گئی، ان کا بھی امپیکٹ پاکستان پہ پڑے گا۔ ان مزید پہلوؤں پر بات بھی کریں گے۔ ہمیں نیوز بریک کی جانب بڑھنا ہے، نیوز بریک کے بعد واپس آئیں گے وار روم میں، اور پاکستان کی جانب سے اس آپریشن کا آغاز کیا، بھارت کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے مزید کیا اپڈیٹس ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔